جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ من لا نبی بعدہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے نشا اسلامک چینل پر سوانح مبارک حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ایک خطاب نشر کیا جا چکا ہے۔ اس چینل پر ایک دوسرا لیکچر یا دوسرا خطاب پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و کرامات۔ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو شان، جو بزرگی، جو عظمت، جو رفعت، جو بلندی عطا فرمائی ہے، اس کا کوئی عام انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کا فضل، اس کا کرم لامحدود ہے۔ انسان کی مجال نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے انعامات، احسانات کا پتہ لگا سکے، اس کو پورے طور پر پہچان سکے۔ خود قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار تک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو بالخصوص جو بلند مرتبے عطا فرمائے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ 6 صدی سن ہجری میں احیاء دین اور تجدید شریعت و طریقت کے لیے حضور پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی دستگیر دو عالم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ النورانی نے جو خدمات، جو کارنامے انجام دیے ہیں، رہتی دنیا تک اہل اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایمان اور عقائد کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے حضور پیران پیر کے کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور دنیا ان سے فیض اٹھاتی رہے گی۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سن 470 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں بغداد شریف کا رخ کیا۔ علوم کی تحصیل کے بعد، علوم میں کمال حاصل کرنے کے بعد ریاضات و مجاہدات کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ بے مثل، بے مثال مجاہدے آپ نے انجام دیے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا حکم پا کر 51 سال کی عمر میں بغداد شریف کو لوٹے، لوگوں میں رہنے لگے، ان کی ہدایت فرمانے لگے، وعظ و تلقین فرمانے لگے، لوگوں سے بیعت لینے لگے، مدرسے میں تدریس کرنے لگے، فتویٰ نویسی کرنے لگے۔ اس طرح 40 سال تک آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اصلاح کا راستہ دکھانے میں کوششیں، کاوشیں فرماتے رہے، یہاں تک کہ دین کی بنیادی حقیقی تعلیمات کو آپ نے زندہ فرما دیا۔ اس سے پہلے حضور پیران پیر کے حالات پر ایک خطاب نشر کیا جا چکا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے سرکار پیران پیر کے مناقب اور کرامات کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اولیاء اللہ تو دنیا میں بہت سارے آئے ہیں، لیکن جو شان، جو عظمت اللہ تعالیٰ نے حضرت محبوب سبحانی پیر لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ النورانی کو عطا فرمائی ہے، بے نظیر ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ آپ مجاہدات اور ریاضات اور مشاہدات کی منزلوں سے گزرتے ہوئے مقام محبوبی تک پہنچ گئے۔ یہ سب سے بلند مقام ہوتا ہے، مقام غوثیت کبریٰ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز فرمایا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے اعلیٰ مراتب کا خود اعلان فرمایا ہے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ، ایک طرح سے نہیں بلکہ کئی طرح سے
اس ضمن میں، اس سلسلے میں، اس تناظر میں حضور پیرانی پیر کا یہ قول مبارک بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر اعلان فرمایا تھا، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضور پیرانی پیر نے کیوں ارشاد فرمایا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو اعلان فرمایا کس وجہ سے فرمایا؟ تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ جو اعلان آپ نے فرمایا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا اور آپ نے اللہ کے حکم سے اس کا اعلان بھی فرمایا۔ چنانچہ جتنے اولیاء اللہ اس مجلس میں حاضر تھے سبھوں نے اپنے سر جھکا دیے اور اپنی گردن پر آپ کے قدم مبارک کو لیا، اور ائمہ دین متین، خاص طور پر ائمہ اہل بیت کرام، صحابہ اور تابعین کے بعد کے جتنے اولیاء اللہ دنیا سے گزر چکے تھے، ان کی روحوں نے حضور پیرانی پیر کے قدم مبارک کو تسلیم کیا اپنی گردنوں پر، اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے عالم ارواح میں، انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور جتنے اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی حضور پیرانی پیر کے قدم مبارک کو اپنی گردنوں پر قبول کیا۔ یعنی مطلب یہ کہ ائمہ اہل بیت کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کے بعد بقیہ جتنے اولیاء اللہ پہلے کے زمانے میں یا بعد کے زمانوں میں آنے والے تھے یا جو حضور پیرانی پیر کے زمانے میں تھے، سبھوں نے آپ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر تسلیم کیا۔ سلسلہ سہروردیہ کے سر سلسلہ بانی حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز بادشاہ طریقت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موجودات میں تصرف کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پیرانی پیر کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچ گئیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی کرامتیں اتنی مشہور ہو گئیں اس امت میں کہ اب اس میں علم رکھنے والوں میں سے، تاریخ کے علم سے واقفیت رکھنے والوں میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام امت نے آپ کی کرامات کی کثرت کو تواتر کے ساتھ تسلیم کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی کثیر کرامتیں عطا فرمائیں کہ آپ کی کرامتوں کا 4 دانگ عالم میں چرچا ہو گیا، اور کوئی بھی اولیاء کرام کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا اگر انصاف کی نظر سے دیکھے گا تو کہنے پر مجبور ہوگا کہ اتنی کرامتیں اور کسی سے ظاہر نہیں ہوئیں۔ پیغمبروں میں سب سے زیادہ معجزے افضل الانبیاء، اشرف الخلق، اکرم الکونین، احمد مجتبیٰ، سلطان مدینہ، شہنشاہ کونین، تاجدار دو عالم، نور مجسم رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے۔ اتنے معجزے کسی پیغمبر سے ظاہر نہیں ہوئے، اور اولیاء اللہ میں سب سے زیادہ کرامتیں جس ذات گرامی سے ظاہر ہوئیں اس ذات گرامی کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز۔ ناظرین محترم، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا ہوئے وہ ایک قسم کا معجزہ نہ تھا، 2 قسم کے معجزے نہ تھے، بلکہ جتنے پیغمبروں کے جتنے معجزے جس طور پر ظاہر ہوئے سب طریقے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں جمع ہو گئے۔ اسی طرح حضور پیرانی پیر کے ذریعے جو کرامتوں کا اللہ تعالیٰ نے ظہور فرمایا وہ ایک طرح سے نہیں، 2 طرح سے نہیں، بلکہ عموماً جتنے بزرگوں کی جتنی کرامتیں سننے میں آتی ہیں سب جمع ہو گئیں سرکار پیرانی پیر حضور غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی ذاتی گرامی میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کرامتوں کا ذکر یہاں کیوں کیا جا رہا ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کیا فائدہ ہے ان کرامتوں کا ذکر کرنے سے۔ تو میں عرض کرتا چلوں اس ضمن میں کرامتوں کا ذکر کرنے سے پہلے یہ نقطہ میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے ایمان میں، یقین میں پختگی اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح پیغمبروں کا معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہوتا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہیں۔ یہ در حقیقت خدا کی قدرت ہوتی ہے جو اس کے عباد مقربین کے ذریعے، اس کے نیک بندوں کے ذریعے سے، اس کے مقرب بندوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں، انبیاء کرام کے معجزے حق ہیں، اور اولیاء کرام کی کرامتیں بھی حق ہیں۔ اور ہر وہ کام جو نبی سے بطور معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے، ہر وہ کام ولی سے بطور کرامت ظاہر ہو سکتا ہے، کیونکہ معجزہ در حقیقت خدا کی قدرت ہے جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح کرامت بھی در حقیقت خدا کی قدرت ہے
جو ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے سننے والوں کے ایمان میں، عقائد میں، یقین میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، پختگی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عرفان نصیب ہوتا ہے، اور انسان اس حقیقت سے آشنا ہوتا ہے کہ جو نظر آنے والی اشیاء ہیں وہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جس کو عرفان حاصل ہوتا ہے اس کے ایمان میں، اس کے یقین میں مضبوطی، پختگی آتی ہے، استحکام پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور پیرانی پیر کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا اس طرح ذکر ملتا ہے کہ بچپن شریف کا آپ کا زمانہ تھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جانوروں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں۔ حضور پیرانی پیر کا بچپن شریف تھا اور آپ نے ایک بیل کو دیکھا تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کی دم پکڑنا چاہیے۔ بچپن شریف کا تقاضا تھا، عمر مبارک کا تقاضا تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس بیل کی دم کو پکڑ لیا تو بیل نے پیچھے پلٹ کر سرکار غوث پاک کو دیکھا، اور بیل نے حضور پیرانی پیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ما لہذا خلقتا وما بہذا امرتا، نہ تو آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ تو آپ کو اس کام کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ فوراً میں نے بیل کی دم کو چھوڑ دیا، واپس اپنے گھر کو آیا، گھر کی چھت پر چڑھ گیا، بالا خانے پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجی حج کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور پیرانی پیر کی کئی کرامتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک کرامت تو اس میں سے یہ ہے کہ بیل نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ نہ تو آپ اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ اس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ بیل کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ میرے پیچھے آنے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے؟ اسے پتہ چلتا ہے کہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی عظیم ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبوبیت کے جلووں کو اتنا عام کیا کہ جانوروں کو بھی جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کا ولی ہے۔ چنانچہ بیل نے آپ کی عظمت کا اعلان کیا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اس کام کے لیے نہ تو پیدا کیے گئے ہیں، نہ تو آپ کو اس کام کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ بیل بھی غوث اعظم کی عظمت کا اعتراف کرنے لگا، اور وہ بھی سرکار غوث پاک کی شان کا اعلان کرنے لگا۔ اور اس واقعے میں دوسری کرامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ بیل کا انسان سے کلام کرنا اور انسان کا جانور کی زبان کو سن کر سمجھنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ نے پرندوں کی بولیاں سمجھیں، اور یہ خیر امت میں پیدا ہونے والے رسول پاک علیہ السلام کے جانشین مطلق نائب مناب سرکار پیرانی پیر کی کرامت ہے کہ آپ نے بیل کے کلام کو سمجھا اور بیل نے آپ سے کلام کیا، آپ سے گفتگو کی۔ اس واقعے میں تیسری کرامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضور پیرانی پیر جب اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ وہاں سے میں نے دیکھا کہ حج کا دن ہے اور حج کرنے کے لیے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہیں۔ جیلان سے عرفات کا ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اتنے طویل فاصلے سے حضور پیرانی پیر نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر حاجیوں کے عرفات کے میدان میں جمع ہونے کو ملاحظہ فرمایا، اور راستے کی کوئی چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکی، اور راستے کا یہ بعد، یہ فاصلہ آپ کے لیے فاصلہ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آپ کے لیے سمیٹ دیا، یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ مجمعین میں حدیث ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کا سمیٹا جانا یہ آپ کا معجزہ ہے، اور سرکار پاک علیہ السلام کے خاندان والا شان کے ایک فرد فرید اور آپ کی امت کے ایک بڑے مرتبے کے ولی کامل سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے لیے زمین کا سمیٹ دیا جانا یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین کا لپیٹ دیا جانا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ حضور پیرانی پیر سے کرامتوں کا ظہور بچپن سے ہونے لگا تھا۔ چنانچہ جب آپ بچپن میں کھیلنے کے لیے آمادہ ہوتے یا کبھی کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو اسی وقت غیب سے ایک آواز سنائی دیتی کہ اے مبارک، اے برکت والے، ہماری طرف آؤ۔
سرکار پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آواز مجھے آتی، جیسے ہی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی، جیسے ہی آواز میں سنتا تو میں فوراً وہاں سے نکل جاتا اور سیدھے اپنے گھر پہنچتا، اپنی اماں جان کے گود میں پہنچ جاتا اور اپنی والدہ کے گود میں سر رکھ کر بیٹھ جاتا، ان سے لپٹ جاتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عام طور پر بچے کھیلتے ہیں، یہاں پہنچ کر بھی ہم کو سیرت پاک کا واقعہ یاد آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کے گھر جلوہ فرما تھے، جب دائی حلیمہ کے یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سکونت پذیر تھے اور آپ کا بالکل بچپن شریف تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ دائی حلیمہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر بچوں کے کھیلنے کو ملاحظہ فرماتے، خود کھیل میں حصہ نہ لیتے، صرف بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے۔ اگر کوئی بچہ آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتا تو آپ کھلم کھلا ارشاد فرما دیا کرتے کہ مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز رسول ہاشمی نبی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک بہت بڑے مرتبے کے ولی کی حیثیت سے دنیا میں ظاہر ہوئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک چھینٹا سرکار غوث پاک کی زندگی پر بھی پڑا۔ چنانچہ جب آپ کھیلنے کے لیے آگے بڑھتے تو ہاتف غیبی ندا کیا کرتا کہ اے برکت والے ہماری طرف آؤ، اور اس طرح آپ کھیلنے سے باز آ جاتے اور بچپن سے ہی آپ کھیل کود سے محفوظ رہے۔ من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کا ایسا اکرام کیا گیا کہ آپ کا بچپن عام بچوں کے بچپن کی طرح نہ رہا۔ حضور پیرانی پیر کی کرامتیں جو ظاہر ہوئی ہیں، ان کرامتوں میں سے مردوں کو زندہ کرنے کی کرامتیں بھی ظاہر ہوئیں۔ یہاں پر حیرت نہیں کرنا چاہیے، تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ مرنے والا کیسے زندہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک نہیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جب چاہا تو اپنے محبوبین کی شان دکھانے کے لیے مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ میں اس وقت اس ذکر کو یہاں اس لیے نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ وہ ایک الگ موضوع ہوگا، ایک مستقل گفتگو ہوگی، بس اشارہ دے رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اس بات کا باقاعدہ بیان ملتا ہے، اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ تو چنانچہ پیغمبروں کے معجزات کے طور پر، بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر مردوں کے زندہ ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس طرح اولیاء کرام میں سے بعض اولیاء اللہ کی وہ شان اس طرح ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے طفیل مردوں کو زندگی عطا فرمائی، ان کے تصرفات کے زیر اثر مردے زندہ ہو گئے۔ اور سرکار غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی دستگیر دو عالم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نورانی سے احیاء اموات کی کرامتیں بھی ظاہر ہوئیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے شرف کو، آپ کی قدر و منزلت کو، آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی قدرت سے مردوں کو زندگی عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کو لے کر سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی۔ عرض کرنے لگی، سرکار یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آپ اپنی کفالت میں رکھیے، اپنی تعلیم اور تربیت سے آراستہ پیراستہ کیجیے، سلوک کی منزلیں طے کرائیے، میں اپنے بچے کو آپ کی خدمت میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حضور غوث پاک نے اس کے لڑکی کی تربیت کی ذمہ داری قبول فرمائی، وہ عورت مطمئن ہو کر وہاں سے لوٹ گئی۔ ایک زمانے کے بعد وہ آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا خانقاہ شریف میں بیٹھا ہے اور دبلا پتلا ہے، سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہے اور ناتوانی ظاہر ہو رہی، کمزوری ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ عورت بہت افسوس کرنے لگی کہ میرے بیٹے کا یہ کیا حال ہو گیا۔ حضور پیرانی پیر سے گفتگو کرنے کے لیے اور آپ سے احوال دریافت کرنے کے لیے، آپ کی خدمت میں معروضہ پیش کرنے کے لیے وہ اندر داخل ہوئی گھر میں، تو کیا دیکھتی ہے کہ سرکار غوث پاک دسترخوان پر تشریف فرما ہے اور قسم قسم کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے مرغ مسلم تناول فرمایا ہے جس کی ہڈیاں ابھی دسترخوان پر موجود ہیں۔ اس عورت کو بہت افسوس ہوا اور اس نے حضور پیرانی پیر سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں معروضہ پیش کیا، سرکار یہ کیسی عجیب غریب بات ہے، کیسی حیرت کی بات ہے کہ میرا بیٹا خانقاہ شریف کی دہلیز پر بیٹھ کر سوکھی روٹی کے ٹکڑے چبا رہا ہے اور آپ کے دسترخوان پر قسم قسم کی نعمتیں ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ میں تو آپ کے بھروسے پر اپنے بچے کو چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اس کو کھانے کے لیے عمدہ غذائیں تک میسر نہیں آ رہی ہیں، بلکہ اس کو روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھانے کو مل رہا ہے، کیا بات ہے۔ تو حضور پیرانی پیر نے اسی وقت کھائے ہوئے مرغ کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، دسترخوان پر سمیٹا
اور حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو جا، تو اس بڑھیا نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ جس مرغ کو کھایا جا چکا تھا، جس کا گوشت تناول فرمانے کے بعد ہڈیاں بچی رہ گئی تھیں، بڑھیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک مرغ زندہ ہو کر بانگ دیتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور پیرانی پیر کے احیاء اموات کی کرامتوں میں سے نہایت شہرہ آفاق، زبان زد خاص و عام کرامت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ بغداد شریف سے گزر رہے تھے، عیسائیوں میں اور مناظروں اور مسلمانوں میں کچھ بحث تکرار ہو رہی تھی۔ آپ نے رک کر دریافت احوال کیا، پوچھا کہ آخر بحث کیوں ہو رہی، تکرار کس بات پر ہے؟ بتایا گیا، عرض کیا گیا کہ مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں اس بات پر تکرار ہو رہی ہے۔ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام پیغمبروں سے افضل ہیں، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ حضور پیرانی پیر ان عیسائیوں کی جانب متوجہ ہوئے، پوچھا کہ کس وجہ سے تم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دے رہے ہو؟ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا، آپ کے نبی نے مردوں کو کہاں زندہ کیا؟ عزیزان گرامی، یہاں رک کر ایک نقطہ میں آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ جب ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ کے سب پیغمبروں پر ایمان لانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہم اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ہر پیغمبر کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا فرض عین ہے، ہر مسلمان پر لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور ہم اپنے نبی اللہ کے حبیب برحق سلطان مدینہ شہنشاہ کونین شافی روز محشر ساقی حوض کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب کرتے ہیں، آپ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بھی ہم بہت تعظیم کرتے ہیں، بہت توقیر کرتے ہیں۔ ایمان لانے اور تعظیم کرنے کے معاملے میں پیغمبروں کے درمیان ہمارے پاس کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مراتب کا فرق رکھا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ یعنی بعض پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بعض پر فضیلت دی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ پیغمبر، یہ مرسلین وہ ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام پیغمبروں پر فضیلت پانا اللہ کی مرضی سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ چنانچہ حضور پیرانی پیر نے ان عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لاتے ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں، لیکن جب مراتب کی بات آ رہی ہے تو یہ بات حق ہے کہ بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے حضور رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور آپ کے بعد تمام پیغمبر بڑی شان والے، بڑی عظمت والے ہیں، لیکن تمام پیغمبروں کے سردار اور امام ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عیسائیوں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کیوں تسلیم کریں؟ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا، آپ کے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات علمی اعتبار سے درست نہیں ہے، اصول کے اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزے ظاہر ہوئے ان میں سے احیاء اموات کے معجزے بھی ظاہر ہوئے ہیں، لیکن حضور پیرانی پیر نے ان کو طویل بحث سے بچاتے ہوئے اس وقت ان سے صرف اتنا کہا کہ تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا، ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، تم ایسا کہہ رہے ہو۔ ایک کام کرو، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی مردے کو زندہ کر دے تو اس وقت تم کیا کہو گے؟ تمہارا کہنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم اپنی لا علمی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مردے زندہ نہیں ہوئے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر حضور پاک علیہ السلام کا کوئی امتی مردے کو زندہ کر دے تو تمہاری کیا رائے ہوگی؟ تو ان لوگوں نے کہا تب تو ہم مان لیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا ہے۔ تو حضور پیرانی پیر نے فرمایا اسی وقت چلو قبرستان کو، بتاؤ کون سی خبر میں سے کس مردے کو میں اللہ کے حکم سے زندہ کروں؟ چنانچہ ان لوگوں نے ڈھونڈ کر بہت پرانی خبر کا پتہ لگایا، عرض گزار ہوئے کہ اس خبر میں کہ مردے کو اٹھا دیجئے، اس خبر میں دفن ہونے والے مردے کو زندہ کر دیجئے۔ تو حضور پیرانی پیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز 600 سال پرانی خبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور حکم دیا اللہ کے حکم سے کہ زندہ ہو جا، تو مردہ اسی وقت خبر میں سے زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
اور دنیا کی نگاہوں نے، جتنے حاضرین تھے ان کی آنکھوں نے منظر دیکھا کہ 600 سال پرانی خبر میں سے مردہ زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو تصرفات کی کیسی عظیم شان عطا فرمائی تھی، اور اس سے سرکار سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ النورانی بادشاہ طریقت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موجودات میں تصرف کرنے کی شان عطا کی ہے۔ سرکار غوث پاک مقام محبوبی پر جب فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر آپ بہتر سے بہتر غذائیں استعمال فرمانے لگے، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین لباس پہننے لگے، لیکن یہ اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث پاک نے اپنے خادم کو کپڑا لانے کے لیے کپڑے کی دکان پر بھیجا۔ حکم یہ دیا کہ ایسا کپڑا خرید کر لاؤ کہ جو 1 گز کپڑا 1 اشرفی میں ہو، 1 سونے کے دینار میں 1 گز کپڑا ہو، ایسا کپڑا خرید کر لاؤ۔ خادم گیا، ابو الفضل بزاز کی دکان پر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے ایسا کپڑا چاہیے کہ جس کا 1 گز 1 اشرفی سے کم قیمت کا نہ ہو۔ ابو الفضل بزاز نے سرکار غوث پاک کے خادم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کپڑا کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اپنے آقا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے لیے۔ ابو الفضل بزاز کی زبان سے نکلا کہ حضرت پیران پیر نے تو بادشاہوں کے لیے بھی گنجائش نہیں رکھی، یعنی ایسا بہتر سے بہتر لباس آپ استعمال فرما رہے ہیں کہ اب اس سے بہتر لباس کوئی بادشاہ بھی ہو تو کیا پہنے گا، آپ نے تو بادشاہ کے لیے بھی گنجائش نہیں رکھی۔ یہ وسوسہ آپ کے دل میں پیدا ہونا تھا اور یہ اعتراض آپ کی زبان پر آنا تھا۔ حضرت ابو الفضل بزاز نے جیسے ہی زبان اعتراض کھولی تو اسی وقت ان کو پیر میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ ایک کیلا ہے جو ان کے پیر میں دھنس چکا ہے، ایک کیلا ہے جو ان کے پیر میں چبھ گیا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کیلے کو نکالنے کی لاکھ کوشش کی گئی لیکن وہ کیلا نہیں نکلا، درد بڑھتا گیا۔ بالآخر سمجھ گئے کہ بارگاہ غوثیت مآب میں زبان بے ادبی کھولنے کی وجہ سے ایسا ہوا، بے ادبی کرنے کی وجہ سے، بے ادبی کے کلمات زبان سے نکلنے کی وجہ سے ایسا ہوا، سمجھ گئے۔ چنانچہ لوگ ان کو اٹھا کر حضور پیران پیر کی خدمت بابرکت میں لے گئے۔ سرکار پیران پیر نے ان کو دیکھ کر کہا، اے ابو الفضل بزاز، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کپڑا اپنی مرضی سے پہن رہا ہوں؟ قسم خدا کی میں نے یہ کپڑا اس وقت تک پہننے کا ارادہ نہیں کیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر الہام نہیں ہوا کہ عبد القادر، میرے اس حق کا تجھے واسطہ ہے جو تجھ پر میرا حق ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ایسا کپڑا پہن کہ جس کا 1 گز 1 اشرفی کی قیمت کا ہو۔ اس کے بعد حضور پیرانی پیر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی سے پہننے کا ارادہ نہیں کیا، یہ میت کا کفن ہے اور میت کو عمدہ کفن ہی دیا جاتا ہے۔ سرکار پیرانی پیر نے فرمایا، اے ابو الفضل بزاز، 1000 موت کے بعد مجھے یہ کفن میسر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک ابو الفضل بزاز کے پیر پر پھیرا، جس کی برکت سے وہ کیلا بھی نکل گیا اور درد ختم ہو گیا اور ان کو فوراً راحت نصیب ہو گئی۔ حضور پیرانی پیر نے فرمایا کہ تمہارا مجھ پر اعتراض کرنا درست نہ تھا، اور تمہارا وہ اعتراض تھا جو کیلے کی شکل میں ظاہر ہوا جس سے تم کو تکلیف پہنچی۔ پھر اس کے بعد سرکار غوث پاک کے دست مبارک کے لگنے کی بس برکت سے ان کے پیر کا درد ختم ہو گیا، ان کو راحت میسر آ گئی۔ سرکار پیرانی پیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی روحانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا قوی، ایسا طاقتور بنا دیا اور آپ کی روحانیت کے مرتبے کو اتنا بلند فرما دیا کہ عام انسان جو نہیں دیکھ سکتا، پیرانی پیر کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ مناظر بھی دکھایا کرتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک واز فرما رہے تھے اور محفل واز میں آپ نے کرسی واز کو چھوڑا، سامعین کی طرف متوجہ ہوئے، نیچے اتر کر آئے اور شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت شیخ علی بیٹھے بیٹھے محفل واز میں سو گئے ہیں، وہ سو رہے ہیں اور حضور پیرانی پیر ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی نیند ختم ہوئی تو حضور پیرانی پیر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، حضرت شیخ علی سے مخاطب ہو کر حضور پیرانی پیر نے فرمایا کہ آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق کی تو سرکار پیرانی پیر نے فرمایا، آپ خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کو دیکھ رہے تھے اور میں حالت بیداری میں اس کو محسوس کر رہا تھا،
اس لیے آپ کے سامنے آ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ناظرین محترم، یہ روحانیت کی بڑی ترقی کی بات ہے کہ خواب دیکھنے والا خواب میں ایک چیز دیکھ رہا ہے اور حضور پیرانی پیر بیداری میں محسوس کر رہے ہیں اور اس کا ادب بھی فرما رہے ہیں۔ یعنی خواب دیکھنے والے کا احترام در حقیقت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا، چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں صحیح تشریف لائے ہیں، حضور پیرانی پیر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ امتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرنا چاہیے اور کتنا احترام کرنا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور حضور پیرانی پیر عالم بیداری میں خواب دیکھنے والے کے سامنے ہاتھ بن کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضور پیرانی پیر کو اللہ تعالیٰ نے جو غیبی مناظر دکھائے اور سرکار غوث پاک پر جو غیبی حالات منکشف ہوئے وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے، حالات سے اور تذکیروں کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں آپ کے متوسلین کو بھی وہ دکھایا جو عام آنکھیں نہیں دیکھتیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں جو حضور پیرانی پیر کے صاحبزادے حضرت سیدنا تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سرکار پیرانی پیر نے محفل واعظ میں ارشاد فرمایا کہ میری محفل واعظ میں رجال الغیب بھی آتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ سلگتی رہتی ہے۔ حضرت تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق قادری جو سرکار غوث پاک کے صاحبزادے ہیں آ کر سرکار پیرانی پیر کے خدموں کے پاس بیٹھ گئے اور نظر اٹھا کر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ ان کے لباس میں اور ان کی دستار میں آگ لگ گئی۔ سرکار پیرانی پیر فوراً کرسی واعظ سے نیچے اتر کر آئے اور آپ نے وہ آگ بجھا دی۔ اس کے بعد جب واعظ کی محفل ختم ہوئی تو حضور پیرانی پیر نے حضرت تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، سرکار جب آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میری محفل میں رجال الغیب بھی آتے ہیں جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں، جب یہ آپ ارشاد فرما رہے تھے تو میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا آپ کے خدمِ مبارک کے پاس بیٹھ کر، تو اس وقت مجھے نظر آیا کہ سووں کی تعداد میں رجال الغیب آسمان پر فضا میں ٹھہرے ہیں اور ان کے لباس میں اور ان کے دستار میں آگ لگ رہی ہے۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا تو مجھ پر وہ کیفیت طاری ہوئی۔ حضور پیرانی پیر کی محفل واعظ میں رجال الغیب کا آنا اور اولیاء کاملین کا عجیب و غریب طریقوں سے حاضر ہونا، یہ بڑی کثرت سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ سرکار پیرانی پیر کے دور کے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ صدقہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ سرکار پیرانی پیر کی محفل واعظ میں بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے کہ لوگ حضور پیرانی پیر کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، حضور پیرانی پیر کے تشریف لانے کا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ صدقہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد سرکار پیرانی پیر رونق افروز ہوئے، جلوہ فرما ہوئے۔ آپ آئے، کرسی واعظ پر بیٹھے، اس کے بعد نہ تو آپ نے کچھ کہا، نہ کسی قاری سے قرآن پڑھنے کا آپ نے کسی قاری سے نہ تو قرآن پڑھنے کی درخواست کی، نہ آپ نے کچھ کہا۔ آئے، کرسی مبارک پر جلوہ فرما ہوئے، جیسے ہی آپ آ کر بیٹھ گئے محفل کی حالت بدل گئی اور کوئی چیخنے لگا، کوئی پکارنے لگا۔ عجیب و غریب روحانی کیفیت محفل پر طاری ہو گئی۔ شیخ صدقہ رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ حضرت شیخ نے نہ تو اپنی زبان مبارک سے کچھ ارشاد فرمایا، نہ کسی قاری کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا، نہ قرآن کی تلاوت ہوئی، نہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی واعظ کی نصیحت کی بات نکلی۔ اچانک محفل کا رنگ کیسے بدل گیا اور لوگوں میں یہ کیفیت کس طرح آخر پیدا ہو گئی؟ تو انہوں نے حضور پیرانی پیر کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، سرکار بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے نہ تو کچھ کہا، نہ تو کسی قاری سے قرآن پڑھوایا، لیکن محفل کا یہ رنگ دیکھنے میں آ رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو حضور پیرانی پیر نے ارشاد فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ میرا ایک مرید آج بیت المقدس سے میری اس محفل میں اس طرح حاضر ہوا کہ بیت المقدس سے وہ نکلا اور ایک قدم میں میری محفل میں پہنچ گیا۔ یعنی پہلا قدم بیت المقدس سے اٹھایا تو میری محفل میں رکھا، ایک ہی قدم میں بیت المقدس سے بغداد تک کا فاصلہ اس نے طے کر لیا۔ میرا وہ مرید میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ محفل اس کا استقبال کر رہی ہے۔ حضرت شیخ صدقہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تعجب سے عرض کیا، سرکار جو شخص بیت المقدس سے بغداد شریف تک کا فاصلہ ایک قدم میں طے کر سکتا ہے، کیا اس کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور وہ کس بات سے توبہ کرے گا؟ تو سرکار پیرانی پیر نے ارشاد فرمایا، اے صدقہ، جو شخص ہواؤں میں اڑنے کی طاقت رکھتا ہے وہ بھی محبت الہی کے طریق سیکھنے میں میرا محتاج ہے۔
یعنی ایسے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں اور وہ بھی توبہ کرتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ سرکار پیرانی پیر کی مریدی میں ایسے لوگ بھی داخل ہوتے ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ جو شخص بیت المقدس سے بغداد مقدس تک کا فاصلہ ایک قدم میں طے کرنے کے قابل ہو، جس کی روحانی کیفیتیں اتنی بڑی ہوئی ہوں، وہ بھی حضور پیرانی پیر کا اس سلسلے میں محتاج ہے کہ محبت الہی کے طریق آپ سے سیکھے۔ تو ناظرین محترم، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار پیرانی پیر کو قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے کیسا بڑا ذریعہ بنایا اور کتنا بڑا واسطہ بنایا کہ اولیاء اللہ بھی، بڑے مرتبے کے اولیاء اللہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ آپ کی محفل واعظ میں جو کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی تھیں، ان میں سے ایک کرامت کا ایک اور ذکر میں آخر میں کرنا چاہوں گا، یعنی مطلب ہے کہ محفل واعظ کی کرامتوں کے ضمن میں ایک واقعہ اور بھی اس موقع پر میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ سرکار پیرانی پیر محفل میں تشریف لے آئے اور آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، پھر اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ارشاد فرمایا اس کی پہلی تفسیر یہ ہے، پھر حضور پیرانی پیر نے اس آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، پھر سرکار غوث پاک نے تیسری تفسیر بیان کی، پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں اور 11ویں تفسیر بیان فرمائی۔ بعض علماء محفل واعظ میں جو موجود تھے وہ یہ کہتے رہے کہ یہ ہم کو معلوم ہے، یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ 11 تفسیروں تک لوگوں نے اسی طرح کہا، علماء نے اسی طرح کہا، یعنی علماء میں سے بعضوں نے اس طرح کہا۔ لیکن جب سرکار پیرانی پیر نے اسی آیت مبارکہ کی 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو علماء کو اعتراف کرنا پڑا، یہ تو ہم پہلے سے نہیں جانتے۔ 13ویں تفسیر بیان کی تو اہل علم نے کہا یہ ہمارے لیے بالکل نئی بات ہے۔ 14ویں تفسیر بیان کی تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، علماء نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ تو ہم نہیں جانتے۔ 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں، 19ویں، 20ویں تفسیر حضور پیرانی پیر نے بیان کی۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، علماء یہ کہنے پر مجبور ہوتے رہے کہ ہم تو یہ تفسیر نہیں جانتے، ہم کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اس طرح سرکار پیرانی پیر نے اس ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائیں۔ 11 تفسیروں تک تو علماء کہتے رہے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن 12ویں تفسیر سے لے کر 40ویں تفسیر تک علماء کو یہ کہنا پڑا کہ ہم یہ تو نہیں جانتے، یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب مکمل 40 تفسیریں سرکار پیرانی پیر نے بیان فرمائیں اور علماء محو حیرت رہ گئے، تو اس کے بعد حضور پیرانی پیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم خال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں، خال کو چھوڑ کر حال کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا تو پھر مجمع کا یہ حال ہو گیا کہ کوئی چیخنے لگا، کوئی کپڑے پھاڑنے لگا، کوئی جنگل کی راہ لینے لگا، کوئی بے ہوش ہو گیا، کسی کی موت واقع ہو گئی۔ عزیزان گرامی، صرف کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، صرف سرکار پیرانی پیر نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس کا نتیجہ نکلا کہ لوگوں کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ تو اس سے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ حضور پیرانی پیر جب بیان فرمانا چاہتے تو الفاظ کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے بھی ہدایت فرماتے اور لوگوں کے دلوں پر اپنا اثر ڈالتے، اور جب چاہتے تو ایک نظر ڈالتے تو لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل جاتی۔ سرکار پیرانی پیر کی کرامتوں میں سے چند ایک کرامتوں کا اور بھی یہاں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے صفات جمالیہ و صفات جلالیہ کا مظہر بن جاتا ہے تو ان صفتوں کا ظہور بندوں سے ہونے لگتا ہے۔ جب بندہ صفات جمالیہ کا مظہر بنتا ہے تو جمالی صفتوں کا اسے ظہور ہونے لگتا ہے، اور جب بندہ صفات جلالیہ کا مظہر بنتا ہے تو صفات جلالیہ کا بھی اس سے ظہور ہوتا ہے۔ ان امور کی نسبت اگرچہ کہ بندے کی طرف کی جاتی ہے، لیکن وہ فعل بھی در حقیقت پروردگار عالم کا فعل ہے، وہ فعل بھی در حقیقت رب العالمین کا فعل ہے، وہ فعل بھی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ دنیا اس کو انبیاء کی طرف، اولیاء کی طرف منسوب کرتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور پیرانی پیر اسماء جمالیہ کے بھی مظہر ہیں، اسماء جلالیہ کے بھی۔ سرکار پیرانی پیر اسماء جلالیہ کے جب مظہر بنے تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں غیر معمولی طور پر آپ سے ظاہر ہوا کرتی تھیں۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کچھ لکھتے بیٹھے تھے، لکھنے میں مصروف تھے، آپ کے جسم مبارک پر، آپ کے سر اقدس پر کوئی چیز گری، کوئی مٹی گری، آپ نے ہٹایا، پھر لکھنے میں مصروف ہوئے۔ پھر اوپر سے کوئی چیز، کوئی مٹی، کوئی کنکر آپ کے سر پر گرا، آپ نے ہٹایا، پھر لکھنے میں مصروف ہوئے۔ تیسری مرتبہ پھر کچھ مٹی یا کنکر گرا تو آپ نے دیکھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، نظر اٹھا کر ایک جلال بھری نظر اوپر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوہا ہے گھر کی چھت پر،
جو مٹی اور کنکر کریت کر گرا رہا ہے۔ حضور پیرانی پیر نے جیسے ہی ایک نگاہ جلال اس چوہے پر ڈالی، کیا دیکھتے ہیں کہ اسی وقت اس چوہے کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا اور وہ چوہا مردہ ہو کر گر پڑا۔ ایک نظر سرکار پیرانی پیر نے ڈالی تو چوہے کی موت واقع ہو گئی۔ حضور پیرانی پیر کی نگاہ کی تاب نہ لا سکا، نگاہ جلال کی تاب نہ لا سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ کیسی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، وہ کون سا اثر تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہ میں رکھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضور پیرانی پیر رونے لگے۔ کسی نے سرکار پیرانی پیر سے پوچھا، خادموں میں سے کسی نے عرض کیا کہ سرکار یہ رونے کا کون سا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، گریہ ازاری کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضور پیرانی پیر نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ میرے جلال کی وجہ سے اس چوہے کا جو حال ہوا، یہ دیکھ کر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کے دل میں میری بے ادبی پیدا ہو گئی اور وہ اگر میرے نشانے پر آئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ حضور پیرانی پیر کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سرکار پیرانی پیر کی شان میں بے ادبی کرے گا یا بے ادبی کے خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے تو وہ بھی اس چوہے کی طرح ہلاک ہو جائے گا، بچے گا نہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان آپ کی بے ادبی کرے گا تو اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا۔ یہ دیکھ کر حضور پیرانی پیر رو رہے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ایسے بدنصیب بے ادب مسلمانوں کی شقاوت کی وجہ سے آپ کو رونا آ رہا ہے کہ آپ کے نانا جان کی امت میں پیدا ہونے کے باوجود بعض لوگ ایسے شقی القلب اور ایسے بے ادب واقع ہوں گے کہ امت میں ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنی بے ادبی کی وجہ سے چوہے کی طرح وہ برباد ہوں گے۔ حضور پیرانی پیر کے نظر جلال کی جب بات آ رہی تو ایک واقعہ اور بھی سنتے چلیے۔ ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے، ایک چڑیا نے آپ کے جسم پر بیٹ کر دی تو آپ نے فوراً ایک نظر اٹھا کر چڑیا کی طرف دیکھا تو اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ بھی گر کر مر گئی۔ حضور پیرانی پیر نے ایک نگاہ ڈالی۔ یہاں کرامت اس طور پر ثابت ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پرندے کو یا کسی چوہے کو یا کسی جانور کو اگر دیکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنے سے کسی کی موت واقع نہیں ہو سکتی، لیکن حضور پیرانی پیر نے ایک نظر چڑیا کی طرف ڈالی تو اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضور پیرانی پیر نے کفارے کے طور پر خمیس مبارک پر سے، جھبے شریف پر سے اس بیٹ کو دھو کر صاف کیا اور پھر اس کے بعد اس کے کفارے کے طور پر خادم کو حکم دیا کہ وہ جھبا مبارک بازار میں لے جا کر بیچ دے اور اس کی قیمت غریبوں میں خیرات کر دے۔ چونکہ اس چڑیا کی موت واقع ہو گئی تھی، اس واسطے آپ نے اس کا کفارہ اس طور پر دیا، اس طور پر ادا فرمایا کہ اس لباس کو بیچنے کا حکم دیا اور اس کی قیمت کو صدقہ کر دینے کا حکم دیا۔ حضور پیرانی پیر کی جو کرامتیں ظاہر ہوئیں، تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا ہے کہ ہمہ جہتی کرامتیں رہیں، یعنی کئی جہتوں سے آپ کی کرامت کی شان ظاہر ہوئی، عجیب و غریب طریقوں سے آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو بغداد کے مشائخ کاملین میں سے، مقربین بارگاہ الہی میں سے تھے، حضور پیرانی پیر کی خدمت میں ایک مرتبہ وہ حاضر ہوئے، اپنے بھتیجے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ در حقیقت سلسلہ سہروردیہ کے یہ بانی ہیں اور سلسلہ سہروردیہ آپ ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اہلیان حیدرآباد کے لیے میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ حیدرآباد دکن کے جو قدیم و عظیم بزرگ روحانی پیشوا حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پہاڑی شریف پر جن بزرگ کا روضہ مبارک مرجع خاص و عام ہے، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی شریف پر جو مدفون ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ یعنی حضرت بابا صاحب قبلہ کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ بابا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے چچا حضور پیرانی پیر کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، سرکار میرا یہ بھتیجا علم کلام کی طرف متوجہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ علم طریقت کی طرف یہ توجہ کرے لیکن یہ علم کلام ہی کی طرف زیادہ مائل ہے، چنانچہ آپ ایسی نظر کرم کیجئے کہ یہ علم کلام کے بجائے علم حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو سرکار پیرانی پیر نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا، معانقہ فرمایا، جس طرح گلے ملتے ہیں اس طرح ان کے جسم مبارک کو اپنے جسم اقدس سے مس کیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد حضور پیرانی پیر نے جب ان کو چھوڑ دیا
تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ جتنا علم کلام جس قدر میں نے حاصل کیا تھا جتنی کتابوں سے، حضور پیرانی پیر نے جب گلے لگا کر مجھے واپس چھوڑ دیا تو میری یہ حالت رہی کہ اس علم میں سے ایک حرف تک مجھے یاد نہیں رہا، یعنی پورا علم محو ہو گیا اور میرے سینے میں اس علم کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، کوئی ایک مسئلہ بھی اس کا یاد نہیں رہا، کوئی ایک بات اس کی یاد نہیں رہی، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حرف بھی یاد نہیں رہا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا، زندگی بھر جس علم کو میں نے حاصل کرنے میں جستجو کی ہے، کوششیں کی ہیں، وہ علم اس طرح محو ہو گیا۔ تو حضور پیرانی پیر نے دوبارہ مجھ سے معانقہ فرمایا، دوبارہ گلے ملنے کا مجھے موقع دیا اور میرے سینے کو اپنے سینے اثر سے چمٹایا، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ اب میرا پورا افسوس ختم ہو چکا، کیونکہ علم کلام محو ہوا تو ہوا، دوسری مرتبہ سرکار پیرانی پیر نے اپنے جسم مبارک سے جب میرے جسم مبارک کو مس کیا تو اس کی برکت یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے علم حقیقت میرے سینے میں منتقل فرما دیا اور میں نے اپنے سینے میں علم طریقت کے دریا کو موجے مارتا ہوا پایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار پیرانی پیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے تصرفات کی شان عطا کی تھی کہ سینے سے لگا رہے ہیں تو علم کلام محو ہو رہا ہے، سینے سے لگا رہے ہیں تو علوم طریقت منتقل ہو رہا ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ جو کرامتیں عطا فرماتا ہے، ان کرامتوں میں سے بعض کرامتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ عناصر اربعہ، آب، باد، خاک، آتش، یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، جو عناصر اربعہ ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ تصرف کی شان عطا فرماتا ہے اولیاء اللہ کو۔ اس کی مثالیں بھی سرکار پیرانی پیر کی کرامتوں میں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بغداد شریف میں دریائے دجلہ کا پانی خوب موجیں مارنے لگا، قریب تھا کہ پانی شہر میں داخل ہو جائے اور شہر میں طغیانی آ جائے۔ پانی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ حضور پیرانی پیر کا زمانہ مبارک تھا، سرکار پیرانی پیر اپنا عصا مبارک لے کر آگے بڑھے اور دریا سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنا عصا گاڑ دیا، زمین میں گاڑ دیا عصا، اور دریا سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اس سے آگے تجھے نہیں بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ پانی آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ عصا تک آیا۔ جیسے ہی اس عصا سے پانی مس ہوا، دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، گھٹنا شروع ہو گیا۔ پانی بجائے بڑھنے کے گھٹنے لگا، اور جہاں سرکار غوث پاک نے اپنا عصا مبارک قائم فرمایا تھا، اس سے ایک بالش بھی پانی آگے نہیں بڑھ سکا، اور وہی پانی کے لیے آخری مقام ثابت ہوا، اس کے آگے پانی نہیں بڑھ سکا۔ سرکار پیرانی پیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصرفات کی جو شان عطا کی ہے، ابھی آپ نے سنا کہ دریائے دجلہ کے پانی کو روک دیا۔ جب پانی کی دریا کی بات آ رہی ہے تو مشہور کرامت کا بھی میں ذکر کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک مدرسے میں طلباء میں درس دے رہے تھے۔ دوران درس آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا اور آستین شریف میں سے پانی ٹپکنے لگا۔ بات طلباء کی سمجھ میں نہیں آئی، دن، تاریخ، وقت نوٹ کر لیا۔ ایک زمانے کے بعد، ایک مدت کے بعد، یعنی اچھا خاصا وقت گزرنے کے بعد، کچھ لوگ سرکار پیرانی پیر کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سرکار ہم کشتی میں تھے، ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب پہنچی اور اندیشہ تھا کہ کشتی تھوڑی دیر میں ڈوب جائے گی، تو ہم نے مدد کے لیے آپ کو پکارا، تو اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ نمودار ہوا اور ہماری کشتی کو ڈوبنے سے آپ کے دست مبارک نے بچا لیا۔ آپ نے ہاتھ ڈال کر کشتی کو اوپر نکال دیا اور ہماری کشتی ڈوبنے سے سلامت رہ گئی، محفوظ رہ گئی، مامون رہ گئی۔ طالب علموں نے یہ سنا تو ان کو وہ بات یاد آئی کہ سرکار غوث پاک دوران درس آپ نے اپنے ہاتھ کو لمبا کیا تھا اور آستین مبارک میں سے پانی ٹپکا تھا۔ تو طلباء نے بعد میں ان آنے والوں سے اس واقعے کی تحقیق کی، وقت، دن، تاریخ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بعینی ہی یہ وہی تاریخ تھی، وہی دن تھا، وہی وقت تھا جب سرکار پیرانی پیر نے اپنا ہاتھ لمبا کیا تھا اور آپ کی آستین مبارک میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ اپنے مریدوں کی کس طرح دستگیری فرماتے ہیں، ڈوبنے والوں کو آپ نے ڈوبنے سے بچا لیا۔ آپ اپنے مریدوں کی کس طرح دستگیری فرماتے ہیں، کتنی بڑی آپ کی شان ہے اور کیسا عظیم آپ کا تصرف ہے۔ مریدوں کو بچانے کی بات چل رہی ہے تو ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے تاریخ کی، سیر کی کتابوں میں، معتبر مستند کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث پاک کی ایک مریدنی کسی راستے سے گزر رہی تھی۔ دوران سفر کسی مقام پر کچھ غنڈے اس پر حاوی ہو گئے، اس کو گھیر لیا، پریشان ہو گئی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔
فوراً مدد کے لیے اس نے سرکار پیرانی پیر کو پکارا۔ جیسے ہی اس نے حضور غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے مدد کے لیے فریاد کی تو اس مریدنی نے دیکھا کہ سرکار پیرانی پیر کا ایک جوتا وہاں آیا اور اس جوتے نے تمام ڈاکوؤں کی پٹائی کی، یعنی غیبی طور پر وہ جوتا ڈاکوؤں کے سروں پر، ان کے چہروں پر، ان کی گردنوں پر پڑتا رہا، جس سے بدحواس ہو کر ہیبت کھا کر تمام کے تمام گنڈے ڈاکو بھاگ کھڑے ہوئے اور اس عورت کی عصمت محفوظ رہی اور ان ڈاکوؤں کے چنگل سے بڑی آسانی کے ساتھ وہ رہا ہو گئی۔ ڈاکو تو بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، جب وہ چلے گئے تو سرکار غوث پاک کے جو نالین شریف تھا کھڑاواں تھا، لکڑی کا جو جوتا مبارک تھا سرکار پیرانی پیر کا، وہ نیچے گرا ہوا تھا۔ اس مریدہ نے دیکھ کر پہچانا کہ یہ سرکار غوث پاک کا جوتا مبارک ہے، اٹھا کر بڑے احترام کے ساتھ رکھا اور حفاظت کے ساتھ واپس لے کر آئی اور سرکار پیرانی پیر کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تو سرکار پیرانی پیر کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ وہ جوتا مبارک میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو سرکار پیرانی پیر نے فرمایا ہاں اس جوتے کو وہاں رکھ دینا، کیونکہ دو جوتوں میں سے یہاں ایک ہی جوتا ہے اور ایک جوتا وہ تمہارے پاس ہے۔ وہ عورت لے جا کر اس جوتے کو وہاں رکھی تو کیا دیکھتی ہے کہ جوتے دو جوتے ہوتے ہیں، ایک جوڑا جو ہوتا ہے جوتوں کا، اس میں سے ایک جوڑا جوتوں میں سے ایک جوتا وہاں گھر میں رکھا ہوا تھا اور ایک جوتا اس عورت کو وہاں جنگل میں ملا تھا۔ مطلب یہ کہ جب اس نے سرکار پیرانی پیر کو مدد کے لیے پکارا تو حضور غوث پاک نے اپنے مقام ہی سے، اپنے گھر میں سے اپنا جوتا جو پھینکا تھا، اس جوتے کی برکت سے اس عورت کی عزت عصمت محفوظ رہی اور وہ ڈاکو بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کی کرامتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ایک آخری کرامت کا اور ذکر کرتے ہوئے ہم آج کی اس گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہے ہیں۔ سرکار پیرانی پیر کی کرامتوں میں سے کرامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلوں کی چھپی ہوئی باتوں سے بھی باخبر فرمایا کرتا۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو المکارم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار پیرانی پیر واز فرما رہے تھے، دوران واز آپ نے ارشاد فرمایا عارفین کے مشاہدات اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے مقامات کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ مشاہدات عارفین اور مقامات وصول اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس ضمن میں آپ نقطہ عرفانیہ کا بیان فرما رہے تھے، تو اس موقع پر جتنے حاضرین تھے ہر ایک کے دل میں قسم قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے اور سرکار پیرانی پیر دلوں میں پیدا ہونے والے ان سوالات کے جوابات عطا فرما رہے تھے۔ حضرت شیخ ابو المکارم رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں حاضر تھے سرکار پیرانی پیر کے محفل واز میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا مقصد کس طرح پورا ہوگا اور میرا مقصد حاصل ہونے میں رکاوٹ کیا ہے۔ اس طرح وہ سوچ رہے تھے، زبان سے انہوں نے نہیں کہا، صرف دل ہی دل میں انہوں نے سوچا۔ تو حضور پیرانی پیر نے ان کا نام لے کر ان کو مخاطب فرمایا، ارشاد فرمایا اے ابو المکارم، تیرا مقصد پورا ہونے میں صرف 2 قدم ہیں، تیری مراد حاصل ہونے میں صرف 2 قدم ہیں۔ پہلا قدم ترک دنیا ہے اور دوسرا قدم ترک نفس ہے، ثم ہا انت وربک، یعنی مطلب یہ کہ 2 قدموں میں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ پہلا قدم تیرے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تو دنیا کو ترک کر دے، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو ترک کر دے۔ ایک قدم میں ترک دنیا کر، دوسرے قدم میں ترک نفس کر، ثم ہا انت وربک، پھر تو دیکھ لینا کہ تو اپنے پروردگار عالم تک پہنچ جائے گا۔ ناظرین محترم، سرکار پیرانی پیر کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی بیان کرنے والا اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا اور کوئی تحریر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بطور حصول سعادت کے، بطور شرف کے، ایمان اور عقائد میں یقین میں پختگی کے لیے، استحکام کے لیے چند اہم واقعات آج یہاں ذکر کیے گئے ہیں، اور اس درس کے اختتام میں، اس لیکچر کے اختتام میں، اس خطاب کے اختتام میں سرکار پیرانی پیر کا ایک قول مبارک بھی ذکر کرتا چلوں کہ سرکار پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اگر کوئی میرے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی مصیبت میں مدد کے لیے مجھے پکارے تو اس کی مدد ہوگی۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دستگیر بنایا ہے اور آپ نے خود اس کا اعلان فرمایا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان یہ بڑے قسمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے انتہا احسانات فرمائے، بے شمار نوازشات فرمائیں، اور اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے انتہا نوازشات میں سے ایک بڑی نوازش یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے جیسے ولی کو پیدا فرمایا، اور ان کے دامن کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وابستگی نصیب فرمائی۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اپنے رب کریم کا ہم بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے ایسی عظیم شخصیتوں سے ہم کو وابستہ کیا ہے، تو نے ایسے نفوس قدسیہ سے ہم کو نسبت عطا کی ہے، ورنہ ہم گناہگار اس قابل کہاں سے نسبت خاکرہ بعالم پاک، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ اے پروردگار تو نے ایسی عظیم شخصیتوں سے ہم کو وابستہ کیا ہے، ایسے نبی ہم کو ملے اور ان کے صدقے میں تو نے ہم پر ایسے انعامات احسان فرمائے، تو ہم تیری عطاؤں کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اے رب کریم، اے پروردگار عالم، ہم کو حق کا ہدایت کا راستہ دکھا، حق کے ہدایت کے راستے پر چلا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں بہراور فرما، اور سرکار پیران پیر کے فیوز و برکات سے دنیا اور آخرت میں ہمیں فیضیاب فرما۔ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ و افضل رسلہ و خاتم انبیائہ سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال